انیس الرحمن عارف بھائی کا سوال ہے، بغیر عذر کے نماز جمع کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو پھر قرآن میں نماز اپنے وقت میں ادا کرو، اس طرح نماز اپنے وقت میں جمع کیسے ہوگی؟ نماز صرف 3 شکلوں میں اسلام کے اندر اللہ کے دین میں جمع کرنے کی گنجائش ہے۔ ایک ہے مسافر کے لیے دوران سفر، وہ ظہر اور عصر کی 2 نمازوں کو جمع کر سکتا ہے، ظہر کے وقت بھی جمع ہو سکتی ہیں، عصر کے وقت بھی ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کی نمازیں مسافر دوران سفر جمع کر سکتا ہے، مغرب کے ٹائم بھی دونوں پڑھی جا سکتی ہیں، عشاء کے ٹائم بھی دونوں پڑھی جا سکتی ہیں۔ ایک موقع یہ ہے، اس کی دلیل احادیث بخاری مسلم میں سیاستہ کی ساری کتابوں میں موجود ہے۔ دوسرا ہے استحاضہ والی خاتون، جس کو استحاضہ کا مرض لاحق ہے اور وہ ہر نماز غسل کر کے پڑھنا چاہتی ہے، تو اسے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ وہ صبح کی نماز کے لیے غسل کر لے اور صبح کی نماز پڑھ لے، پھر ظہر اور عصر کو اکٹھا کر لے، ایک غسل کر لے اور اس کے لیے ظہر اور عصر کو اکٹھا کر کے پڑھ لے، پھر مغرب اور عشاء کی نماز کو اکٹھا کر لے اور ایک غسل اس کے لیے کر لے، تو دونوں نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھ لے۔ اس کے لیے اجازت ہے۔ اس پر اہل علم نے، محققین، محدثین نے، علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جس انسان کو سلسل بول یا سلسل ری کی مرض ہے اور وہ مسلسل نماز کا وقت بھی اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ سکتا، تو ایسا بندہ سلسل بول والا وہ 2 نمازیں اگر جمع کر لے تو اس پر قیاس کرتے ہوئے استحاضہ والی عورت پر یہ کرتے ہیں بعض اہل علم، لیکن صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مجھے ایسا کوئی اثر نہیں ملا کہ انہوں نے کبھی سلسل بول والے آدمی کو 2 نمازیں جمع کرنے کی اجازت دی ہو، یا کبھی کسی سلسل بول والے نے 2 نمازیں جمع کر کے پڑھی ہوں۔ باقی یہ استحاضہ والی خاتون کے لیے اجازت ہے، کیونکہ خواتین پر تو نماز باجماعت پڑھنا فرض نہیں ہے نا، اس لیے اس کو جمع کرنے کی اجازت ہے، جبکہ مردوں پر باجماعت نماز پڑھنا فرض ہے مسجد میں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ سلسل بول والا ہر نماز کے ٹائم، یا سلسل ری والا ہر نماز کے وقت کے لیے وہ وضو کرے گا اور پھر نماز باجماعت پڑھے گا اور ٹائم پر پڑھے گا، کیونکہ اس پر باجماعت نماز فرض ہے، اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فاتقوا اللہ ما استطعتم کے تحت وہ اس پر یہ اپنا نماز اس کی ہو جائے گی، بے شک اس کی گیس خارج ہوتی رہے یا پیشاب کے قطرے مسلسل بہتے رہیں تو وہ انشاءاللہ اس کی پکڑ نہیں ہوگی اللہ رب العالمین کے ہاں۔ تو یہ ہیں مسافر، استحاضہ والا، اور ہاں ایک تیسری شکل ہے جب مسلمانوں کا امام کسی عذر کی وجہ سے نماز جمع کروائے تو مقتدی اس کے ساتھ جمع کر سکتے ہیں، جس طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر عصر کی اور مغرب عشاء کی نمازیں ایک مرتبہ زندگی میں جمع کروائیں اور صحابہ نے آپ کے پیچھے کیں، اس میں بغیر عذر کے لفظ نہیں ہے۔ بعض اہل علم کو غلطی لگی ہے، وہ اس حدیث کا ترجمہ بغیر عذر کے کر لیتے ہیں اور لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ بغیر عذر کے 2 نمازیں جمع ہو سکتی ہیں، جبکہ حدیث کا کسی لفظ کا ترجمہ ہے ہی نہیں بغیر عذر کے۔ حدیث میں جو لفظ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر خوف کے اور بغیر بارش کے 2 نمازیں جمع کی ہیں۔ بغیر خوف کے اور بغیر بارش کے 2 نمازیں جمع کرنے کا مطلب بغیر عذر کے نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وہ جمع کرنے کا جو وجہ تھی وہ بارش اور خوف کا عذر نہیں تھا، وہ کوئی اور عذر تھا۔ تو کوئی بھی عذر ہو، امام فیصلہ کرے کہ 2 نمازیں جمع کروانی ہے تو وہ فیصلہ کر کے 2 نمازیں جمع کروا سکتا ہے، تو اس کے ساتھ مقتدی کریں گے۔ باقی ہر انسان، ہر مسلمان جب اس کا دل کرے اپنی مصروفیتوں کو دیکھ کر وہ کہے کہ میں 2 نمازیں جمع کر لیتا ہوں، بغیر عذر کے بھی ہو سکتی ہیں، تو یہ اس کا عمل اسلام کے بھی خلاف ہوگا، سنت کے بھی خلاف ہوگا، صحابہ کے طریقے کے بھی خلاف ہوگا، اور اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ پیارے پیغمبر کی سنت میں، اور یہ قرآن کے صریحاً خلاف ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔